اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور انسان کو جب ہم نعمتیں دیتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات محبت میں بنائی، محبت کے لیے بنائی، اور کائنات کی ہر چیز محبت کے قابل ہے۔ جب بندہ اپنے عمل کو سنوار لیتا ہے، خدا اس کی حالات کو بدل دیتا ہے۔ صبر دے کر نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش سے عطا کیا جاتا ہے، ورنہ انسان تو اپنی پہلی ہی تکلیف کو اپنی آخری حد مان لیتا ہے۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرض سے عرض تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو خوفزدہ کر رہی ہے تو بہت دیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جائے تو تھوڑی دیر بعد وہ خوفزدہ ہو کر خود بھاگ جائے گی۔ انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایسے حالات جو طبیعت کے مطابق ہو اور خوشگوار ہو، دوسرے وہ حالات جو ناخوش ہو اور ناگوار ہو۔ تو ان حالات میں ابدیت یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ خوشگوار حالات پر تو شکر کروں گا اور ناگوار حالات پر صبر کروں گا۔ جو حقدار ہیں ان کو بھی دو، جو ناحق مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو، کیونکہ جو ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود جو ناحق مل رہا ہے وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ زندگی میں کبھی ہمدردی کے طلبگار نہ ہونا، ہمیشہ خوش رہنا اور خوشیاں بانٹنا، ان کو محبت ملے گی۔ ہمدردی چاہنے والے کو کبھی ہمدردی نہیں ملتی، دردی تمہارے خزانے کو کبھی بھی بھر نہیں سکتی۔ انسان دو چیزوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، ایک موت، دوسرا رزق، محرومی کا خوف۔ یہی خوف جاہلوں کے آگے آدمی کو جھکاتا ہے، اور یہی باہر کے دشمنوں سے شکست دلواتا ہے۔ یہ خوف دل سے نکال دیجیے۔ مسجد کے باہر فقیر بیٹھ مانگ رہا تھا، نمازی باہر نکلے اور کچھ نے اسے اتنا شرمندہ کیا، وہ بھاگ کر شراب خانے کے باہر بیٹھ گیا۔ جو بھی شرابی نکلتا اسے کچھ نہ کچھ دے کر کہتا، ہم تو گناہ گار ہیں، شاید تیری دعا سے ہی ہمیں نجات مل جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عزت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی، اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی ہوگی۔ ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمیں رونا تکیوں پہ ہوتا ہے، سجدوں میں نہیں۔ کسی نے پوچھا سکون کیوں نہیں ملتا؟ جواب ملا، سکون حاصل کرنے کی فکر چھوڑ دو، سکون دینے کی کوشش کرو، سکون مل جائے گا۔ اچھے مزاج کی نشانی یہ ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ عالم یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط تو سمجھتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ کوشش کا مطلب کیا ہے کہ صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ، کیونکہ کوئی پڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہ دے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ کو اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کے بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو آپ کو عقل آ چکی ہے۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی۔ جب دولت آنے سے کسی کے اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ تاریخ کے محتاج لوگ تنقید سے حوصلہ ہار جاتے ہیں اور اپنے کام میں دلچسپی کھو دیتے ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ کیے گئے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو بڑے کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔
واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہماری کربلائیں چھوٹی چھوٹی کربلائیں ہیں جہاں اگر چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو تسلیم و رضا اکڑ جائے۔ اگر پیٹ میں درد ہے تو خاموش ہو جا، اللہ تعالیٰ کا گلہ نہ کر، یہاں آپ کی کربلا کامیاب ہو گئی۔ یعنی جہاں چھوٹی سی ابتلا میں آ گیا تو وہاں خاموش ہو جا، اگر تکلیف میں آ گیا تو خاموش ہو جا کہ تکلیف اسی کے طرف سے آتی ہے۔ اس خاموشی اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا عبادت کر، یہ بھی ایک کربلائی مقام ہے۔ اس لیے جب آپ اپنی کربلا سے گزر رہے ہوں تو پھر شہنشاہ کربلا کا واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہو، اور اگر وہاں خاموش ہو جاؤ تو آپ کو فیض مل جائے گی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اگر آپ راستے پہ چلتے ہوئے سڑک پر اینٹ پتھر کو اس مقصد سے ہٹا دیتے ہیں کہ کوئی اس کے برس گر نہ جائے، کسی کو چوٹ نہ لگے، آپ بھی اپنی ذات میں بزرگ ہیں۔ بزرگوں کے ساتھ لگے لپٹے رہنا چاہیے، چاہے خود کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں انجن دور منزل تک پہنچ جائے اور بوگیاں ادھر ہی کھڑی رہ جائے۔ فرمایا کہ ممکن نہیں کہ آپ بزرگ کے پاس بیٹھے اور آپ کو اثر نہ ہو، ممکن نہیں کہ تلبر کے پاس بیٹھے اور آج محسوس نہ ہو۔ انسان کے وجود میں دو مقام ہوتے ہیں، داتا یعنی دینے والا اور منتا یعنی مانگنے والا۔ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے بھی داتا ہو جاتا ہے اور معنوں کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، صاحب و سوال مت بنو، جواب ڈھونڈو۔ مٹھی کو آپ جتنا کس کر بند کریں گے اتنا کم چیزیں آتی ہیں، اگر مٹھی کو ڈھیلی بند کریں گے تو اس میں زیادہ سمائے گا۔ تو خیرات اور امداد کا بھی یہی طریقہ ہے، آپ جتنا پیسہ کس کر پکڑیں گے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی ہی کمی کر دے گا۔